الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز ناظرین و سامعین کرام، آج ہم جس عنوان پر گفتگو سنیں گے وہ ہے طلاق بائن. یہ کیا ہوتی ہے اور اس کے لیے شرعی حکم کیا ہوگا؟ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک یا دو طلاق دے دیتا ہے تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ 3 حیض کی مدت کے اندر چاہے تو اس کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے، یعنی بغیر نکاح کے ہی رجوع ہو سکتا ہے. مثلا مرد نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی ہے، اب آگے 3 حیض کی مدت عورت آگے نکاح نہیں کر سکتی. اس دوران مرد اگر رجوع کرنا چاہتا ہے تو وہ بغیر نکاح کے ہی رجوع کر سکتا ہے. پھر بالفرض اس نے ایک طلاق دے دی، 3 حیض کی مدت یہ وقت بھی گزر گیا اور اس نے کوئی رجوع بھی نہیں کیا، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ کیونکہ 3 حیض کی مدت کے اندر تو وہ رجوع کرے تو بغیر نکاح کے ہی رجوع کر سکتا ہے، اور اگر یہ وقت گزر گیا جسے ہم عدت کہتے ہیں، اس کے گزرنے کے بعد کیا مرد کو حق حاصل ہے کہ وہ عدت کے بعد اس عورت کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہوگا کہ ہاں، اگر عورت نے عدت گزرنے کے بعد اگلی جگہ نکاح نہیں کیا ہے تو اس مرد کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے، مگر رجوع کی صورت الگ ہوگی. اب وہ کس طریقے کے ساتھ رجوع کرے گا وہ مختلف ہو جائے گا. دوران عدت بغیر نکاح کے رجوع ہے، عدت گزر جانے کے بعد اب اگر رجوع کرنا چاہتا ہے وہ بھی اس صورت میں 1 یا 2 طلاق ہوئی ہیں اور یہ وقت گزر گیا دوران یا عدت والا. اب عورت نے آگے کسی جگہ نکاح بھی نہیں کیا اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ آپس میں نکاح کر لیں. کچھ وقت گزر گیا، 2 مہینے، 4 مہینے، سال، 2 سال، 3 سال، یعنی 2 بار طلاق ہونے کے بعد اس 2 بار طلاق کی صورت 1 طلاق کی صورت میں یا مدت کے بعد یعنی عدت والی مدت کے بعد دوسری طلاق ہوگی، 2 تک طلاق نہیں ہوں. اور ان 2 مرتبہ کی طلاق کے بعد اگر عدت کا وقت ختم ہو گیا ہے یعنی 3 حیض، اب 6 مہینے، سال، 2 سال، 4 سال، 5 سال گزر گئے ہیں، عورت نے آگے کسی جگہ نکاح بھی نہیں کیا ہے، تو اب اگر یہ دونوں آپس میں رجوع کرنا چاہتے ہیں، یہ دونوں آپس میں بحیثیت میاں بیوی رہنا چاہتے ہیں، تو اس کا کچھ طریقہ بدل جائے گا. دوران عدت حکم تھا بغیر نکاح کے 2 مرتبہ کی طلاق تک رجوع کر سکتے ہیں، اور عدت ختم ہونے کے بعد
اگر اب یہ رجوع کرنا چاہیں تو اب رجوع کی صورت یہ ہوگی کہ ان کو آپس میں دوبارہ نئے حق مہر کے ساتھ 2 عاقل و بالغ مسلمان مرد یا 1 عاقل و بالغ مسلمان مرد اور 2 عاقلہ و بالغہ مسلمان عورتوں کی موجودگی میں دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ میں اس کو دوبارہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ 1 طلاق ہوئی یا 2 طلاقیں ہوئیں۔ پہلی طلاق ہوئی، عدت کا وقت گزر گیا ہے، دوران عدت بغیر نکاح کے رجوع کر سکتے تھے، عدت کا وقت گزر چکا، 2 مہینے ہو گئے، 4 ہو گئے، 5 ہو گئے یا 7 10 سال ہو گیا، 2 سال، غرض یہ کہ وہ 3 حیض کی مدت سے زیادہ وقت گزر گیا ہے۔ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم آپس میں رجوع کرنا چاہتے ہیں، طلاق 1 مرتبہ ہو چکی ہے، تو اب اگر یہ عدت گزرنے کے بعد آپس میں رجوع کرنا چاہتے ہیں تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ وہ آپس میں دوبارہ نکاح کے ذریعے رجوع کر سکتے ہیں، دوبارہ بغیر نکاح کے نہیں ہو سکتا رجوع۔ یعنی 1 بار طلاق ہوئی، عدت کا وقت گزر گیا، اب اگر یہ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو نکاح کر کے رجوع کریں گے، بغیر نکاح کے رجوع نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح 2 طلاقیں ہو چکی اور عدت کا وقت بھی گزر چکا، اور اب یہ سوچتے ہیں کہ ہم آپس میں رجوع کر لیں، بحیثیت میاں بیوی آپس میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اب بھی ان کی صورت یہی ہے کہ وہ دوبارہ نکاح کر کے اپنی زندگی کو دوبارہ بحال کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو تھا اس طلاق کو، اس طرح کے طلاق کو کہ جس میں 1 یا 2 طلاق کے بعد عدت کا وقت مکمل ہو چکا، عورت نے آگے نکاح نہیں کیا، زیادہ وقت گزر گیا ہے، تو اب یہ رجوع کرنے کی صورت جو ہے یہ اسلام نے بیان فرمائی ہے کہ اب نکاح کرنا ان کے لیے ضروری ہوگا۔ نکاح کے لیے صاف ظاہر ہے کہ وہ نئے حق مہر کا بھی مقرر کرنا ضروری ہوگا، 2 عاقل بالغ مسلمان مرد یا 1 عاقل بالغ مسلمان مرد اور 2 عاقلہ بالغہ مسلمان عورتیں، وہ ان کے نکاح کے وقت بطور گواہ ہوں گے، تو اب یہ آپس میں دوبارہ نکاح کر کے رجوع کر سکتے ہیں، بحیثیت میاں بیوی اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ مگر 3 طلاقیں اگر ہو چکی ہوں تو اب یہ اس طرح دوبارہ آپس میں نکاح کر کے رجوع نہیں کر سکیں گے۔ 3 مرتبہ کی طلاق کے بعد وہ ایک ہی بار اس نے کہہ دیا کہ میں 3 طلاق دیتا ہوں، یا اس نے جو طریقہ پچھلے ویڈیو پیغام کے اندر آپ نے سنا کہ وہ ایک کر کے 3 اس نے مکمل کیے ہیں۔ اب 3 مکمل ہونے کے بعد تو وہ مکمل طور پہ آپس میں سیپریشن ہو جائے گی، ان کی مکمل جدائی اور علیحدگی ہو جائے گی۔ ہاں، اب عدت کا وقت گزرنے کے بعد عورت جہاں چاہے اپنا نکاح کر سکتی ہے، خدا نخواستہ اس جگہ بھی عورت کی نہیں بن سکی اور اسے وہاں سے بھی مغلظہ طلاق ہو گئی، یعنی 3 طلاق ہو گئی، وہاں بھی عدت گزر گئی، تو اب اگر وہ چاہے تو پہلے مرد کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، اسے حلالہ کہتے ہیں۔ مگر یہ جو عام طور پر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے حلالہ، وہ غلط ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پری پلاننگ کرتے ہیں، پہلے ہی طے کر لیتے ہیں فلاں کے ساتھ نکاح کرنا ہے، اس سے پہلے طے کر لیں کہ بھائی یہ حلالے کے لیے تم سے نکاح کر رہے ہیں تو تم اس کو صبح طلاق دے دینا یا 2 دن بعد طلاق دے دینا۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات میں نہیں ہے، یہ سارا اسلام نے اس کی مذمت بیان کی ہے اور اسے برا کہا ہے، اور اس پر لعنت بھی کی ہے ایسے مرد پر جس کو یہ پتہ ہو کہ یہ حلالہ کا غلط طریقہ جو استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اصل میں یہ لفظ تھا حلال لہو، یعنی اس کے لیے، پہلے کے لیے حلال ہو گئی۔ وہ کیسے کہ عورت اب آزاد ہوگی، 3 مرتبہ طلاق کے بعد عدت گزر گئی اور وہ آزاد ہے، جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ اتفاقاً وہاں بھی ایسا ہوا کہ عورت کی زندگی اس خاوند کے ساتھ بھی نہیں گزر سکی، یہ پلاننگ کر کے نہیں کہ جی طلاق تو ہو گئی، اب نکاح کے ساتھ بغیر نکاح کے کسی طرح رجوع نہیں ہو سکتا، لہذا اس کو حلالہ کر لے جی۔ وہ عام ذہنوں میں یہی ہے کہ حلالہ یہ ہے جی،
وہ اس کو بتا دے کہ بھئی یہ حلالے کے لیے آپ سے نکاح کر رہے ہیں، آپ نے اسے طلاق دینی ہے، تو یہ پہلے طے کر کے اس کے ساتھ نکاح کرنا، اسلام نے اس کی مذمت بیان کی ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام کے اندر۔ ہاں وہ اتفاقاً اگر دوسری جگہ سے بھی اس کو طلاق ہو گئی اور عدت مکمل ہونے کے بعد وہ اب اگر چاہے تو پہلے خامد کے ساتھ رجوع نکاح کر کے کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح فہم اور سمجھ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔